خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ بہت دیر سے کچھ دوست اصرار کر رہے تھے کہ یہ پاکستانی کشمیر، آزاد کشمیر جسے پاکستان میں کہا جاتا ہے، اس میں جو یہ ایجیٹیشن چل رہی ہے اس پہ آپ نے کوئی اپنے خیالات کا اظہار نہیں کیا، تو آپ پلیز اس پہ بھی بات کیجئے، کیونکہ یہ موومنٹ خاصی ایک میس موومنٹ کی صورت اس نے اختیار کر لی ہے، اور گورنمنٹ کے ساتھ جو اگریمنٹس ہوئی ہیں، پھر بھی یہ موومنٹ ابھی چل رہی ہے۔ تو آپ کے خیال سے یہ کیا وجہ ہے کہ آزاد کشمیر میں پاکستان کی فیڈرل گورنمنٹ آزاد کشمیر والی گورنمنٹ کے ساتھ وہاں کے عوام کا یہ ایک میس موومنٹ چل رہی ہے ان کے خلاف؟ اس کو آپ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ ایک ہے انڈین کشمیر، ایک ہے پاکستانی کشمیر۔ انڈیا نے پالیسی اور پاکستان نے پالیسیز اپنے کشمیر کے اوپر مختلف رکھی ہیں۔ انڈیا نے کلیم کیا کہ ایکسیڈ کر گئے مہاراجہ آف کشمیر، اس کے بعد ایک کشمیر اسمبلی الیکٹ ہوئی، اس نے انٹیگریشن جو ہے نا، ایکسیشن پرماننٹ کر دی، اور اس کے بعد وہ آرٹیکل 370 کافی دیر تک رہا، پھر اسے ہٹا لیا گیا۔ لیکن انڈیا نے اپنے کشمیر کے اوپر کوئی ایمبیگیوٹی، کنفیوژن نہیں رکھی ہوئی۔ ان کی صرف پالیسی یہ ہے، جو میں سمجھتا ہوں وہ بالکل ایک ان ریئلسٹک بات ہے، لیکن چلیں، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے وہ پاکستان خالی کرے، کیونکہ سارا کشمیر ٹو ٹنگ ہے انڈیا کا۔ یہ ہے انڈیا کی پوزیشن۔ پاکستان گورنمنٹ نے جو پوزیشن لی وہ ان مائی اوپینین از مور پرابلمٹک۔ وہ کیوں؟ یہاں پہ پالیسی لی گئی کہ آزاد کشمیر جو ہے وہ تو آزاد ہے، اور جب تک کشمیر کا فائنل یو این ریزولوشنز کے مطابق ایک حل اگری نہیں ہو جاتا تو اس کو ہم پاکستان کا حصہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اسی طرح گلگت بلتستان پہ بھی اس قسم کی ہی ایک پوزیشن لی گئی ہوئی ہے۔ اسے کہتے ہیں ٹیریٹوریل ایمبیگیوٹی، یعنی ایک علاقے کا جو لیگل کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس کے متعلق ایک ویگ سی بات، کنفیوزنگ سی بات ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جس طرح انڈیا کی سینٹرل گورنمنٹ، چاہے وہاں پہ الیکشن ہو، انڈین کشمیر میں ہو، کچھ بھی ہو، ان کا ہمیشہ ایک پریزنس رہتی ہے، اور ان کی بہت فوج بھی وہاں پہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو ہم نے کہا ہے کہ نہیں جی، یہ تو ہے ہی آزاد کشمیر، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ پاکستان کی سینٹرل فیڈرل گورنمنٹ جو چاہتی ہے اس کے مطابق ہے۔ ایک کشمیر منسٹری ہوتی تھی، شاید آج بھی ہے، جو پالیسیز اسلام آباد میں بنتی ہیں وہی وہاں پہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں، الیکشن بھی ہوتے ہیں۔ لیکن پرابلم جو ہے وہ لاسٹ ایئر جب شروع ہوا تو وہ کیا تھا؟ وہاں پہ ایک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی فارم ہوئی، جس نے کئی قسم کے ڈیمانڈ شروع کیے۔ پاکستان گورنمنٹ نے اس کو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن قرار دے دیا اور اس کو بین کر دیا، لیکن وہ حقیقت میں تو موجود ہے۔ ڈیمانڈ کیا ہے؟ ڈیمانڈ کچھ اس قسم کی ہیں، وہ کہتے ہیں جی اسپیشل الاؤنسز اور پریویلیج جو گورنمنٹ آفیشلز کو ملتے ہیں وہ ودرا کیے جائیں۔
مین بات ہے کہ 12 سیٹیں آزاد جموں اینڈ کشمیر لیجسلیٹو اسمبلی جو پاکستانی کی ہے، اس میں 12 سیٹیں جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں ان کشمیریوں کے لیے جو 47 میں 48 میں انڈیا چھوڑ کے پاکستان آ گئے، پاکستانی سائڈ پہ، اور وہ کہیں بھی رہیں، سیالکوٹ میں رہیں، کراچی میں رہیں، لاہور میں، 12 سیٹیں ان کو ہی ملتی ہیں۔ کئی دفعہ اس سیٹ پہ کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہوتا، دوسرا گورنمنٹ کا نامزد کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، یا 400 لوگ ووٹ دیتے ہیں اور ایک الیکٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے یہ 12 سیٹیں ختم کی جائیں، ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 12 سیٹیں جو 43 وہاں کی لیجسلیٹو اسمبلی کی ہیں سیٹیں، یہ 12 سیٹیں فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسیز کو پکا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ سارے نامزد پاکستان گورنمنٹ کرتی ہے، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ بھی ہوتی ہے وہ بھی وہی ہوتی ہے جو سینٹرل گورنمنٹ چاہتی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ جعلی ہے۔ پھر ان کی ہے کہ رائلٹی ہائیڈرو الیکٹرک اور انرجی پروجیکٹس جو جموں اینڈ کشمیر میں ہیں ان میں سے رائلٹی ملے، لوور الیکٹریسٹی ٹیرفس، سبسڈائزڈ ویٹ فوڈ اسسٹنس، یہ تو شاید گورنمنٹ نے مان لیا ہوا ہے، اینڈ آف ایلیٹ پریولیجز اینڈ سو آن۔ 27 سپٹمبر کو پرائم منسٹر شہباز شریف نے یہ JKJAAC کو کہا کہ اپنی جو یہ لاک ڈاؤن ہے اسے ختم کیا جائے۔ یہ جو آرگنائزیشن ہے جو اب بینڈ ہے، اس نے کہا نہیں یہ تو جاری رہے گی۔ اس طرح یہ ہوتے ہوتے کئی لوگ مارے گئے۔ اب اگر آپ ان کشمیری جو ہیں وہاں کے ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کئی 100 لوگ مارے گئے ہیں، کچھ تو ہزاروں کی بات کرتے ہیں۔ آفیشیل سورسز میں 10 11 12 کی فگر ہی آتی ہے۔ گاڈ نوز واٹ از دا ٹروتھ۔ اوہو، 3 پولیس آفیسر بھی مارے گئے ہیں مظفر آباد کلیشز میں، 12 یہ اس قسم کی رپورٹس آتی رہتی ہیں۔ جو گورنمنٹ آف آزاد کشمیر ہے وہ تو کہتی ہے کہ 90% ہم نے باتیں مان لی ہے۔ تو پرائم منسٹر آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے یہ JKJAAC کو کہا ہے کہ واپس ٹاکس کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن لگتا ہے کہ ایسے ہوا نہیں، اور یہ اب پیریڈ جو آ گیا ہے 2000 جون میں یہ پھر دوبارہ اچھا سپریم کورٹ نے یہ رولنگ دی ہے، آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ نے، کہ یہ 12 سیٹیں جو ہیں ان کی تو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے، یہ تو abolish نہیں ہو سکتی، کیونکہ اب پاکستان کا کہنا ہے کہ جی یہ سارا علاقہ تو ویسے آزاد ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ یہ جو سینٹرل گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ کی جو مرضی ہوتی ہے وہی وہاں پہ پوری ہوتی ہے، اور جو وہاں پہ گورنمنٹ ہے اس کے خلاف اب یہ پروٹیسٹ چل رہے ہیں۔ تو میرے خیال سے پاکستان گورنمنٹ کو بھی جس طرح انڈین کشمیر نے اپنی پالیسیز کو کلیئر کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں۔ اب وہاں پہ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بڑے سینسٹیو ہیں، وہ کہتے ہیں جی وی وانٹ دا تھرڈ آپشن، کہ جموں اور کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے وہ دوبارہ ایک آزاد ملک بنے۔ اس کا میں نے کہا ہے کہ 1 in a million چانس ہے، لیکن میاں تمہاری یہ ڈیمانڈ ہے، آئی ہیو نو پوزیشن، اف یو کین گیٹ پاکستان اینڈ انڈیا ٹو اگری، مبارک ہو آپ کو، ورنہ یہ اب یوں چلتے رہے گی اس طرح ہی۔ یہ ٹیریٹوریل ایمبیگیوٹی، کانسٹیٹیوشنل انکلیئرٹی، جوڈیشل لیگل کنفیوژن جو ہے یہ ہماری طرف زیادہ ہے۔ انڈیا والوں نے تو کہا ہے کہ یہ علاقہ ہے ہی ہمارا، although I don't think that makes any sense۔ جو پاکستان کے پاس ہے وہ انڈیا کے لیے ممکن نہیں ہے دوبارہ انڈیا کے ساتھ اس کو ملا لینا۔ دس از مائی انڈرسٹینڈنگ آف ریئل پالیٹک۔
ساری عمر میری گزر گئی ہے یہ سیاست، پالیٹکس، اسٹیٹ پاور کی ایویلیویشن کرتے کرتے. تو یہ جو ٹیریٹوریل ایمبیگیوٹی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، اور نیگوشیشنز کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. مجھے یہ جو کشمیری پروٹیسٹرز ہیں انہوں نے کہا جی ہم 12 سیٹوں پہ بات کرنے کو بھی تیار ہیں، کوئی ہمارے ساتھ بات تو کرنے کو تو آئے. 12 میں سے چلو 2-3 ہم مان لیں، لیکن پوری 12 جو ہیں سیٹ یہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بٹ وی شوڈ اسٹارٹ نیگوشیشنس. تو میں یہ جو جموں کشمیر کی ایکشن کمیٹی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ بیٹھ کے اسے سارٹ آؤٹ کریں. اور یہ جو راول کوٹ میں یا مظفر آباد میں یا میر پور میں جو یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو ختم کیا جائے، جانے جا رہی ہیں، اور جو جینوئن ان کی ڈیمانڈز ہیں کشمیریوں کی وہ پوری کی جائیں. سو آئی وش اے پیسفل ریزولوشن تھرو نیگوشیشنس. تھینک یو ویری مچ.